جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں دینا۔ بڑے بڑے آئے، آج سمود کی قومیں آئی، لمبے لمبے دراز قد تھے، بڑی بڑی صلاحیتیں تھی، بڑی بڑی طاقتیں تھی، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یہ رب کا ایک طے شدہ نظام ہے، ایک طے شدہ قانون ہے، اس کے مطابق ہمیں جانا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ یاد رکھو، دنیا میں ہزارہا رواج سماج اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، رہتی دنیا تک رہیں گے، لیکن رب کائنات نے اگر پسند کیا ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نمونہ، اسوہ، اس کو پسند کیا اور ہمیں یہ حکم دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہمارے رسول ایسے رسول ہیں، اگر رب کائنات چاہتا، جس طرح یہ سورج آسمانوں میں چمکایا ہے، اسی طرح رسول اللہ کے لیے کوئی نظام بنا دیتا، آپ ہمیشہ ہمیشہ آسمان میں اسی طرح چمکتے رہتے، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن رب کائنات نے ہم انسانوں پر یہ احسان عظیم فرمایا، فضل فرمایا کہ آپ کو انسانی مخلوق میں پیدا فرمایا، اور پھر میں ہمیں یہ حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین اسوہ کون سا اسوہ ہے؟ جو رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ رسول اللہ نے اسی لیے شادیاں فرمائی کہ ہمارے لیے طریقہ اور نمونہ چھوڑیں۔ آپ کے گھر میں موتیں واقع ہوتی ہیں، آپ کی وہ پیاری بیوی جس نے 25 سال آپ کا ساتھ دیا ہے، ایک بیٹے کو چھوڑ کر ساری اولاد جو رسول اللہ کی ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ وہ خدیجہ رسول اللہ کی بیوی فوت ہو جاتی ہیں، پھر آپ کی 3 بیٹیاں، حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 3 بیٹیاں آپ کی موجودگی میں آپ کے پاس سے جدا ہوتی ہیں۔ آپ کے چہیتے، آپ کے پیارے، آپ کے عزیز اور آپ کے سب سے اچھے اچھے ساتھی شہید ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں موت واقع ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب پڑھیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ نے تعریف بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ اپنی زبان سے جزا فضا نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی فرد بشر ایسا نہیں جو ہمیشہ اس دنیا میں رہ سکے، ہر ایک نے جانا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اس کے حق میں اچھے کلمات زبان سے نکالنا ہے۔ اگر کوئی جانے والا کمزور بھی چلا گیا تب بھی یہ کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، ہمیں اپنی خوشیاں بھی رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہیں، اپنی غمیاں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین امت محمدیہ کے جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین مجلس کے آباء و اجداد ایمان والے جتنے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ آج یہ بندہ اللہ